حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں آپ اکثر ایک چادر اوڑھتے تھے، سارا بدن اسی ایک چادر سے ڈھانک لیتے تھے، کمر بند بھی وہی ہوتا تھا، بدن کو بھی اسی چادر سے چھپاتے تھے۔ اور فرمایا جاتا ہے، بعض جگہ آتا ہے اس چادر میں 4 پیون ہوتے تھے، بعض جگہ آیا 11 پیون ہوتے تھے، بعض جگہ آیا 17 پیون ہوتے تھے۔ پیون کا مطلب، اب یہ اردو زبان ہے، آج کل اردو آتی کس کو ہے؟ لوگ خواہش کرنے لگے مول صاحب انگلش میں بولو، ہمارا کو اردو نہیں آتی۔ کیا کیا بات انگلش میں بول سکیں گے، خیر وہ اور بات ہے کہ پرانے مول صاحبوں کو انگریزی نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے۔ اب جو نئے مولوی صاحب آ رہے ہیں ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں آج کل مدارس میں، ان کو انگریزی بھی آتی، تیلگو بھی آتی، فارسی بھی آتی، اردو بھی آتی، ماشاءاللہ عربی بھی آتی۔ قابل ترین لوگ پیدا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، آ رہے ہیں، آنے والی قوم کے لیے بڑی بہتری ہے۔ وہ اس لیے کہ اس وقت جو بڑے اساتذہ یا بڑے مولوی صاحبان ہیں، ان کے زمانے کے بڑے لوگوں کو بھی انگریزی نہیں آتی تھی، جو انگلش پڑھتے تھے اسکولوں میں ان کو بھی انگریزی نہیں آتی۔ اب بھی آپ جا کے 50 سال سے پہلے والے لوگوں کو جو حکومتی اداروں میں کام کر رہے ہیں، بات کریے، انگریزی بول نہیں سکتے وہ لوگ۔ جو انگریزی پڑھتے تھے ان کو نہیں آتی تو مول صاحب کو کہاں سے آئیں گے؟ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کو ہماری کیا ہوا ہے، مولوی صاحب کو مشورہ دیتے کہ مول صاحب انگریزی میں بولو، مگر خود اردو سیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ کیا بات ہے؟ بولے چلیے کم از کم بول چال کی حد تک تو پڑھنا تو نہیں آتا، کوئی بات نہیں ہے، بول بھی نہیں سمجھ پا رہی آج کی قوم۔ پیون بولے تو اب نہیں سمجھ میں آتا، کس کو بولتے ہیں مول صاحب پیون؟ اتنا مشہور لفظ ہے۔ اب یہ تو خیر پیوند ہے جناب، برتن بولے بھی تو نہیں سمجھ میں آ رہا آج کل کے بچوں کو۔ برتن بولے تو کیا ہے پوچھ رہے ہیں، پلیٹ بولنا ہوتے، کٹورا بولے تو نہیں سمجھ میں آ رہا، کیا کیا بولتے پتہ نہیں، استغفر اللہ۔ خیر تو حاضرین کرام، اب چند دنوں کے بعد انسان بھی نہیں سمجھ میں آتا، انسان بولے تو کون؟ یہ بولتے اب تھوڑے دن کے بعد بچے، کیونکہ ان کو سکھایا وہی جا رہا ہے۔ تو حاضرین، پیون کا مطلب مثال کے طور پر اگر ہمارا کپڑا پھٹ جائے، کیلا لگ جائے یا پرانا ہونے کی وجہ سے پھٹ جائے، اس کو درست کرنے کے لیے وہ پھٹا ہوا ہے دوسرا کپڑا لگاتے، کپڑا لگا کے اوپر سے سی دیتے تھے، اس کو پیون بولتے۔ پیون کا زمانہ چلا گیا، اس کے بعد رفو کا زمانہ آیا۔ کپڑا پھٹ گیا تو مشین پہ ڈال کے ماشاءاللہ ایک خوبصورت پھول بنا کے بہترین بنا کے پیش کرتے تھے۔ پیون بھی لیٹسٹ ہو گیا، پہلے پرانے پیوندہ ہوتے تھے کپڑے کے، اس سے پہلے پیون چمڑوں کے ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں جہاں 17 پیون ہوتے تھے، 3-4 چمڑے کے پیون ہوتے تھے۔ مطلب کسی جانور کا چمڑا کہیں گرا ہوا ملا تو اسے دھو لیتے تھے، دھوپ میں سکھاتے تھے، اس کو کپڑے سے لگا کر سی دیتے تھے، چمڑے کے پیون بھی لگاتے تھے۔ کون حضرات ہیں جن کا نام سن کے اس زمانے کی سپر پاور حکومتیں کانپ جاتی تھی؟ ان کی چادروں پہ 17 پیون ہوتے تھے، اور آج گنڈی ٹوٹ گئے تو وہ قمیص نہیں پہنیں گے، تھوڑا پھٹ گیا تو اس کو نہیں پہنیں گے۔ کیوں نہیں پہنیں گے؟ ارے لوگ کیا بولیں گے، کتنا غریب ہے آدمی۔ 17 پیون لگاتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسی سادہ زندگی تھی، جن کی زندگی ایسی تھی حاضرین، ان کی کوئی خواہش ہوگی؟ نہ ان کو کھانے کی خواہش، نہ پہننے کی خواہش، نہ کوئی اچھی چیز پینے کی خواہش، نہ عالی شان بنگلے بنانے کی خواہش۔ جب ان کی خواہش ہی نہیں تھی تو ان کو کمانے کی بھی فکر نہیں تھی، جتنا گزارا ہو سکتا اتنی کمائی کرتے تھے۔ اب دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں وقت کے، بادشاہ ہیں وقت ہیں، امیر المؤمنین فاروق اعظم۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں، سپر پاور حکومتیں جن کے قبضے میں آ گئی تھی، بیت المقدس جنہوں نے فتح کیا تھا، ان کی چادر پہ 17 پیون ہوتے تھے۔ کیسے بادشاہ تھے، کیسے خلیفہ تھے، غور کیجیے حاضرین۔ وہ امیر المؤمنین ہو کر سادہ زندگی گزارتے تھے، اور آج ہمارے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی، مگر لباس بادشاہوں کا،
شادیوں میں ایسا جاتی ہماری قوم کہ نوشا بھی ویسے کپڑے نہیں پہنتا، دعوتی اس سے اچھے کپڑے پہن کے جاتا۔ زندگی ایسی رکھ رکھاؤ کی ہم نے بنا رکھی ہے، سادگی اختیار کیجئے۔ دیکھیے معمولی سی کوشش پر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے بہت کچھ، اس کا احسان ہے، مگر کوئی چیز پانے کے لیے حرام راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کمائی نہیں کرنا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ رب دے رہا ہے ماشاءاللہ حلال طریقے سے، اس کا احسان ہے، جس کو چاہے دے، لیکن حرام راستہ اختیار نہ کیا جائے، کسی کی جیب نہ کاٹی جائے، کسی کے منہ میں مٹی نہ ڈالی جائے، کسی کی زمین ہڑپ نہ کی جائے، کسی کا حق نہ چھینا جائے۔ اس طریقے سے اگر ہم کو روزی ملتی ہے، رب کا احسان ہے۔ تو خیر حاضرین کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کرتے کیا تھے؟ امیر المؤمنین تھے، بیت المال سے، آپ حکومت سے بیت المال سے کوئی روزی نہ لیتے تھے، یا آپ کی کوئی تنخواہ مقرر تھی؟ تو حاضرین تنخواہ اتنی مقرر تھی کہ ایک ہفتے کا گزارا نہیں ہوتا تھا، گھر بار کا ایک ہفتے کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کا وہ حصہ جہاں ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، آج جہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، وہاں سے لے کر باقی پیچھے تک کا حصہ، وہ حصہ حضرت فاروق اعظم نے بیت المال سے کرائے پر لیا تھا، اور اس پر وہاں کانٹیاں تھی۔ بقیع کو بقیع غرقد کہتے ہیں، غرقد مانے کانٹی دار درخت۔ شہر مدینہ میں سب سے زیادہ کانٹی والے درخت اسی جگہ پائے جاتے تھے۔ تو اس زمین کو صاف کر کے حضرت فاروق اعظم نے اینٹ بنانے کے لیے وہ زمین کرائے پہ لی تھی۔ خود زمین کھودتے تھے، خود پانی لاتے تھے، خود اینٹ بناتے تھے، خود بھٹی میں سینکتے تھے یا دھوپ میں سکھاتے تھے۔ اس کے بعد وہ اینٹ جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اس کو بیچ کر اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین ہے، بادشاہ وقت ہے،